اللہ نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسرا، جو لے گیا کس کو، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ بندے سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گیا۔ لیلم، عربی میں لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، اور ایک رات ہوتا ہے، ایک ہی رات میں۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کعبہ مقدسہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے تو حدیث میں متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث اس کو بولتے ہیں جس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں اور امام مسلم نے دونوں نے جس حدیث کو روایت کیا ہو اپنی کتابوں میں، اس حدیث کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ تو اب متفق علیہ میں حدیث اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حتیم کے پاس سویا ہوا تھا۔ حتیم کے پاس حضرت ام ہانی اپنی پھوپھی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اچانک جو ہے چھت کھل گیا اور ایک آنے والا آیا میرے پاس۔ آنے والا کون تھا؟ حضرت جبریل امی آیا، وہ آنے والا تھا حضرت جبریل امی، ان کے ساتھ اور بہت سارے فرشتے تھے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کیا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے میرے سینے کو چاک کیا، پھاڑا میرے سینے کو، پھاڑنے کے بعد میرے دل کو نکالا، اور دل کو نکالنے کے بعد اس کو سونے کے تشت میں، اور ایسا تشت تھا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اس تشت میں میرے دل کو رکھا اور پھر زمزم کے پانی سے دھویا۔ دھونے کے بعد اس میں علم و حکمت ڈالا میرے دل میں، پھر میرے دل کو میرے سینے کے اندر رکھ کر کے پھر اس کو صحیح کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ پورا کارنامہ ہو گیا تو اب جنت سے ایک سواری لائی گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ سواری جو ہے کھچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی۔ جنت کی وہ سواری اور بہت سفید تھی۔ وہ حضرت جبریل امی لے کے آئے جنت سے، اور اس سواری میں مجھ کو سوار کیا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر سوار کرنے کے بعد مجھے مسجد حرامی میں یہ سب چل رہا تھا، مسجد حرام سے پھر مسجد اقصی لے جایا گیا اس سواری کے اوپر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول جا رہے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تو اس درمیان بہت سارے چیزوں کا مشاہدہ ہوا اللہ کے رسول کو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جب مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس سواری کو جیسے اور انبیاء کرام باندھتے تھے جس جگہ، میں نے بھی سواری کو اسی جگہ باندھا۔ باندھنے کے بعد وہاں جب میں پہنچا تو ایک مجمع تھی، وہاں پورے بہت سارے لوگ تھے۔ تو حضرت جبریل امی نے کہا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو تمام لوگ جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول فرماتے میں بھی کھڑا ہوا۔ کھڑا ہونے کے بعد اب امامت کی باری آئی، نماز کے لیے امام ہونا ضروری ہے۔ تو امامت کی جب باری آئی تو حضرت جبریل امی نے میرے طرف اشارہ کیا کہ آپ امام بنیے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں امامت کی، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کیے تھے وہاں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بعد جبریل امی نے مجھ کو بتایا کہ آپ جن لوگوں کی امامت کر رہے تھے وہ تمام انبیاء کرام ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ امامت کرنے کے بعد پھر خطبہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، پھر آخر میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں خطبہ دیے۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا وہاں تو حضرت ابراہیم ان کو دعائیں دیے کہ اللہ نے آپ کو اسی وجہ سے اتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول اتنی زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابراہیم تعریف کرنے لگے کہ میرے بیٹے اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر مسجد اقصی سے، یہ 27 رجب کی تاریخ ہے۔ اچھا، روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول جب گئے تھے تو جو کنڈی ہوتا ہے نا وہ کنڈی ہلی رہا تھا۔ سوچئے اس تھوڑے سے مدت میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو جب وہاں سے اللہ کے رسول فرماتے پہلے آسمان میں مجھے پھر حضرت جبریل امی لے کے گئے۔ جب حضرت جبریل امی پہلے آسمان میں گئے تو وہاں کے جو فرشتہ موجود ہے اس نے کہا کہ کون ہے آپ؟
दरवाज़ा खटखटाया हज़रत जिब्रील अमी ने, तो अंदर से आवाज़ आई कि कौन है? हज़रत जिब्रील अमी ने कहा मैं जिब्रील हूँ। तो फिर फरिश्ते ने आवाज़ दिया व मम्माक, और फिर आपके साथ भी कोई है क्या? आपके साथ कौन है? तो हज़रत जिब्रील अमी ने फरमाया मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरिश्ता पूछता है क्या उन्हें बुलाया गया है? तो हज़रत जिब्रील अमी कहते हैं जी उन्हें बुलाया गया है। तो फिर फरिश्ता कहता है मुबारक हो, खुश आमदेद, वेलकम, आइए, आने वाले क्या ही अच्छे आने वाले हैं। फिर पहले आसमान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वहाँ मुलाकात हुई। इसी तरह करते फिर दूसरे आसमान में गए। फिर दूसरे आसमान के फरिश्तों ने वही सवाल किया कि कौन है आप? हज़रत जिब्रील अमी बोलते मैं जिब्रील हूँ। बोले और आपके साथ कौन है? बोला मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर दूसरे आसमान के फरिश्तों ने कहा कि आइए, उनका इस्तकबाल है, बहुत ही आने वाले, अच्छे आने वाले हैं। इसी तरह तीसरे आसमान, वहाँ भी मुलाकात हुई, दो नबी से वहाँ मुलाकात हुई। फिर उससे आगे गए तीसरे आसमान पे, वहां भी वही सवाल हुआ आप कौन है, आपके साथ कौन है, क्या उनको बुलाया गया है? तो हज़रत जिब्रील अमी बोलते हैं हाँ बुलाया गया है। उसके बाद फरिश्ता कहता है कि आइए, आपका इस्तकबाल है, बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। इसी तरह करते करते छठे आसमान पे जब पहुंचते हैं तो वहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होने के बाद, गुफ्तगू होने के बाद जब वहां से आगे बढ़ते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़ते हैं। तो हुजूर ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? हुजूर जब हज़रत मूसा से मिलकर के ये 7वें आसमान पर जा रहे थे तो हज़रत मूसा रोने लगे। हुजूर ने पूछा आपको किस चीज ने रुलाया, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत मूसा सुनिए उम्मत का दर्द। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि ए नबी, ए सालेह नबी, ए नबियों के इमाम, मैं इस बात पे रो रहा हूं कि आप मेरे बाद आए, लेकिन आपकी उम्मत में इतने ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे जितना ज्यादा आपकी उम्मत जन्नत में जाएगी, मेरी उम्मत नहीं जाएगी। मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मेरी उम्मत कम जन्नत में जाएगी, जहन्नम में ज्यादा जाएगी, और आपकी उम्मत जो है वो जन्नत में ज्यादा जाएगी। यही बात मुझे रुलाती है। फिर जब 7वें आसमान पर पहुंचते हैं तो वहां फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर 7वें आसमान के बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद सिदरतुल मुंतहा को जाते हैं। सिदरतुल मुंतहा का फिर वही वाकया है। वहां से फिर मकाम इस्तवा होता है। वहां से हजरत जिब्रील अमी अब रुक जाते हैं। यहाँ पूरे सफर में वो साथ थे, पूरे सफर में हजरत जिब्रील अमी हुजूर के साथ हैं, लेके जा रहे हैं, लेकिन वहां जाके अब रुक जाते हैं। सिदरतुल मुंतहा से आगे अब उनका कोई बस नहीं चल रहा है। हुजूर बोले कि चलिए आगे बढ़िए। उन्होंने हजरत जिब्रील अमी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अब ये अखी मजबूर है, इसके आगे बस हिजाबे नूर है। ऐ रसूल, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके आगे बस मेरा हिजाब भी कैसा नूर वाला हिजाब है। अल्लाह से मिलने का, अल्लाह के रसूल जब मिलने गए अल्लाह से, 70,000 नूरानी हिजाबात थे, वो भी खत्म हुआ। तो जिब्रील अमी बोलते हैं या रसूल अल्लाह, अब ये अखी मजबूर है, इसके आगे बस हिजाबे नूर है। एक सरे मोह गर बढ़ाया मुस्तफा, सोख कर देगी तजल्ली बा खुदा। अगर मैं सर के बाल के बराबर भी एक आगे बढ़ा यहां से, तो मेरे जो पर हैं नूरानी पर, वो कट के गिर जाएंगे। आपको लाजिम है तन्हा जाइए, लज्जते कुर्बे इलाही पाइए। अब वहां मेरा गुजर नहीं हो सकता है। आपके सदके में मैं आज यहां तक पहुंचा, वरना 7वें आसमान के बाद मेरा और उधर जाने का कोई कभी एंट्री हमको वहां तक मिली नहीं। आपके सदके में यहां तक पहुंचे हैं। आपको लाजिम है तन्हा जाइए, लज्जते कुर्बे इलाही पाइए। नूर को नूरे मुजर्रद के सिवा कौन देखेगा हकीकत में भला। एक नूर को दूसरा नूर ही देख सकता है। एक रोशनी को उसके मद्दे मुकाबिल कोई रोशनी लाएंगे, उसी कैटेगरी का, तब वो मुकाबला कर सकता है। एक ताकतवर को दूसरे ताकतवर के सामने पेश करेंगे, तब वो उसका मुकाबला करेगा। एक ताकतवर हो और एक कमजोर हो तो मार देगा कमजोर को। तो नूर है वो, अल्लाह के रसूल भी नूर, अल्लाह की
ذات بھی نور، تو نور کو نور مجرد کے سوا کون دیکھے گا حقیقت میں بھلا؟ تو یہ ہوا وہاں، پھر اللہ کے رسول گئے، اللہ 70,000 نورانی جو حجابات تھے وہ ختم ہوا، اللہ رب العزت نے جو ہے ان سے، ہمارے نبی اللہ سے ملے، وہاں باتیں ہوئی، کیا کیا بات ہوئی اس کو ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جب وہاں گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، جو بات چیت ہونی تھی وہ ہو گئی، جب لوٹ رہے تھے اللہ نے ان کو تحفے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز ادا کی۔ وہی معراج میں جو ہے 50 وقت کی نماز تحفہ ہے معراج کی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا معراج تو یہ تھا کہ میں اللہ سے جا کے ملا، اور میری امت کا معراج یہ ہے، نماز ہے میری امت کا معراج، یعنی میری الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے یہ مومنین کا مسلمانوں کا معراج ہے۔ اس نماز کے ذریعے میری امتی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، تو ہم نماز اس طرح پڑھیں۔ جب وہاں سے لوٹ رہے تھے تو وہی 50 وقت کی نماز، 50 وقت کی نماز لے کر جب اللہ کے رسول آ رہے تھے، پھر 7ویں پھر 6ٹھے اس طرح جب اتر رہے تھے تو 6ٹھے آسمان پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آتے سمے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کوئی تحفہ ملا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں ملا، مجھے 50 وقت کی نماز میرے امت کے لیے ملی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اے نبی آپ جائیے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کچھ کم کرا لیجیے۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میری امت بنی اسرائیل کو میں جانچ چکا ہوں، آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھنے پائے گی، کیونکہ میں اپنی امت کو جانچ چکا ہوں، میری امت اللہ کی عبادت نہیں کرنے پائی تھی، تو جائیے کچھ کم کرا کے آئیے۔ حضور پھر جاتے ہیں، جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کم کرنے کی درخواست پیش کرتے ہیں، اللہ 5 وقت کی نماز کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں 45 وقت کی ہو گئی۔ پھر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے حضور اب جائیے اور کم کرائیے۔ پھر گئے، اسی طرح 5 کم کراتے کراتے جب 5 پہ آ گئے، جب 10 سے 5 میں آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولتے ہیں کہ جائیے کم کرا کے آئیے، میں اپنی امت کو جانچ چکا ہوں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرنے پائی تھی، آپ کی امت بھی نہیں کرنے پائے گی۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے، میں کتنا کم کراؤں؟ اچھا جب کم کرانے گئے تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ اے میرے محبوب میں نے تو نمازوں کی تعداد میں کمی کر دی، لیکن یہ یاد رکھیے گا ثوابوں میں کمی نہیں کی۔ آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو میں اس کو 50 وقت کے نماز پڑھنے کا ثواب دوں گا۔ سوچئے اتنی امت محمدیہ کی فضیلت ہے، ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز، لیکن ہر ایک وقت کی نماز میں 10 گنا ثواب بڑھتا ہے اس کا، تو 10 گنا 5 میں بڑھا تو 50 ہو گیا، 50 وقت کی نماز کا ثواب ہمیں 5 وقتوں میں ملتا ہے۔ پھر وہاں سے لوٹ کر کے پھر بیت المقدس آئے، بیت المقدس سے پھر مسجد حرام، اور ایسا منظر تھا کہ حضرت ام ہانی کے گھر جو سوئے ہوئے تھے بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی ابھی بہی رہا تھا، اور جو دروازے کا جو کنڈی ہوتا ہے وہ بھی ہل رہا تھا۔ یہ پورا منظر ہوا، اللہ کے رسول وہاں سے ہمارے لیے نماز لے کر کے آئے۔ تو میرا پیغام یہ ہے آج اس خطبہ جمعہ میں کہ ہم اس چیز کو فالو کرے جو اللہ کے رسول نے تحفے میں لے کے آیا تھا، اور یہ تحفہ کس نے دیا تھا؟ اس ذات کو دیکھے، ہمارے رب نے ہمارے نبی کو تحفہ دیا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے تحفہ لے کے آیا تھا اس کو ادا کریں، اور یہ ہمارے لیے ایک تحفہ بھی ہے اور معراج بھی ہے۔ ہم اگر معراج اللہ سے ملاقات، اس کے نورانی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز ادا کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک